نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام حکیم بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے، تو میری طرف سے تمام حکیم بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کل جو میں نسخہ جات دے رہا ہوں وہ پارا کیمل نار کے ہیں۔ پارا کیمل نار ہو جائے تو سمجھ لو کہ آپ نے ہیرا جو ہے وہ بنا لیا ہے۔ تو یا تو ہیرا شمس کی بیس ہے، یعنی کہ سونے کی بیس ہیرا ہے، یا پھر پارا ہے۔ جو پارا ہے یہ بھی اینٹی کلاک گھومتا ہے، اور جو ہیرے کا میٹل ہے وہ بھی اینٹی کلاک گھومتا ہے، اور سونا بھی اینٹی کلاک ہی گھومتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ میرے تمام دوست سمجھ جائیں گے۔ یعنی پارا جو ہے وہ قائم کرنا اس عمل میں بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی اکسیر وغیرہ بھی بنانی ہے تو اس میں بھی۔ اور دوسری بات رہی کہ میں نے نسخہ جو ہے وہ ابرک سے پارا نکالنے کا بھی دیا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر، تو وہ پارا جو ہے وہ بیسیکل پہلے سے ہی قائم النار ہوتا ہے۔ اور میں نے تو اس لیے یہ نسخہ جات جو ہے وہ دینے کا فیصلہ کیا تھا کہ چلو جو میرے دوست جن کو وہ کام مشکل لگے تو وہ اس ترتیب سے پارا بازار سے لے کے قائم کر لیں۔ اس میں سے بھی پارا اس کے مشابہ ہی نکلتا ہے، اور لرزہ بھی ہوتا ہے، وہ ڈلیوں کی شکل میں بھی نکلتا ہے، میں نے نسخہ دیا ہوا ہے، اور لرزائی حالت میں بھی نکلتا ہے۔ یعنی دونوں طریقوں سے پارا جو ہے وہ نکل آتا ہے اور آگے اعمال میں زبردست کام کرتا ہے۔ تو چلو نسخے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ کفور آپ لے لیں 5 تولہ، اور پوٹاشیم سائنائڈ، یعنی جس کو عام حکیم آنڈا پوٹاش بھی بولتے، یہ بھی 5 تولہ لے لیں۔ ہم وزن لے کے ان کو کھرل کریں۔ جب یہ یک جان ہو جائیں تو ان کے اوپر 2 تولہ پٹرول ڈال دیں۔ پٹرول ڈال کے اس کو کھرل کرتے جائیں۔ یہ آپ نے جب آپ کا پٹرول اڑ جائے تو دوبارہ آپ نے پھر 2 تولہ پٹرول جو ہے وہ ڈالنا ہے اور کھرل کرنا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے اس کے 11 عمل کرنے ہیں۔ 11 عمل کے بعد آپ اس کو جب 11ویں عمل کا پٹرول بھی اڑ جائے تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کو چینی کی پیالی میں ڈال کر، چینی کی پیالی جب بھی ریت کے اوپر رکھیں تو اس کو گل حکمت تھوڑا نیچے کر لیا کریں، اس لیے کہ وہ پھٹنے سے محفوظ رہے۔ پیچھے محنت کی ہوتی ہے، تو یہ برتن جو ہیں وہ بھٹی میں پکتے ہیں، تو کسی کو آگ کم ہوتی ہے، کسی کو زیادہ ہوتی ہے، تو جو کم آگ والے برتن ہوتے ہیں وہ جب دوبارہ آگ پہ رکھا جاتا ہے تو ان میں زرار پڑ جاتی ہے، تو آپ کا نسخہ جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے تھوڑا گل حکمت کر لیا کریں۔ تو اب اس کو چینی کی پیالی میں ڈال کے آپ آگ کے اوپر رکھیں، ریت جنتر، اور نیچے آگ جلائیں، تو یہ مواد جو ہے وہ آپ کا روغن ہو جائے گا۔ جب آپ کا مواد روغن ہو جائے تو اس کے بیچ میں آپ پارا ڈال دیں، 2 تولہ 2 تولہ پارا ڈال کے آپ اس کو دھیمی آنچ پہ پکاتے رہیں۔ اب آپ نے کرنا ایسا ہے کہ جب 12 گھنٹے یہ عمل آپ کا پک جائے تو آپ نے اس میں سے تھوڑا سا پارا نکال کے اس کو چمچی میں ڈالیں، اور نیچے آگ اس کے جلا کے دیکھ لیں کہ اگرچہ مکمل قائم ہو گیا ہے تو بہتر ہے، اتار لیں اور روغن سے علیحدہ کر لیں۔ اگرچہ ابھی مکمل قائم نہیں ہوا، کوئی کسر باقی ہے، تو 2-3 گھنٹے اور پکا لیں، تو پارا بہترین قائم ہو جاتا ہے۔ آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو میری طرف سے آج کی ویڈیو میں یہ پارے کا نسخہ تھا، میں نے بیان کر دیا ہے۔ تو جو بھی میرے دوست حکیم بنائیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر میرے دوست کسی کو اچھا لگے تو وہ بنا لے، اگر اچھا نہ لگے تو وہ نہ بنائے۔ آپ پارا قائم کر کے رکھیں، میں انشاءاللہ اس کے آگے آپ کو اعمال بھی بتاؤں گا۔ میرا تو دل کر رہا ہے کہ آج ہی میں پارے کے ساتھ ساتھ آپ کو اعمال بھی بتاتا جاؤں۔ تو ایک میں آپ کو پارا کشتہ کا جو ہے وہ نسخہ آج ہی اسی ویڈیو میں بیان کر دیتا ہوں۔ یہ پارا آپ کا کشتہ ٹیپ کیمل نار ہوگا۔ تو نسخہ نوٹ فرما لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لینے ہیں 2 بڑے اپلے، یعنی گوبر کے اپلے 2 لے لیں۔ ان کی رگڑ کے آپ سطح جو ہے وہ ہموار کر لیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس کی سطح ہموار کر لیں گے تو اس میں چھوٹا سا گھڑا بنائیں کہ جس میں 10 تولہ راول چینی کا سفوف جو ہے وہ ضم ہو جائے۔ تو راول چینی کا سفوف آپ 10 تولہ لے لیں، لے کے تو
اس میں چھوٹا سا گڑھا کریں اور اس میں پارا 1 تولہ پارا جو ہے وہ اس میں رکھ، اور دوسرا اپلا اس کے اوپر اوندا دے کے اس کے درمیان کچھ چند ٹکڑے اور اپلوں کے جوڑ کر اس کو آگ لگا دیں، بند ہوا جگہ پہ آگ لیں، تو انشاءاللہ آپ کا کشتہ جو ہے وہ باوزن کشتہ ہوگا۔ یہ تانبے پہ کام کرتا ہے، تو ایک رتی تانبے پہ طرح کریں، انشاءاللہ منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔ تو کر کے دیکھیں، اللہ آپ کو اس میں سے نفع عطا فرمائے۔ دیکھو بات کچھ اس طرح ہے کہ نقصہ کوئی بھی غلط بیان نہیں کرتا، کسی کا بھی مقصد نہیں ہے کہ آپ کو کسی غلط راستے پہ لے کے جائے، لیکن کچھ مقدر کی بھی بات ہوتی ہے۔ جو انسان مسلسل محنت کرتا ہے تو اس کی گرہ جو ہے وہ کھلتی جاتی ہے، آخر کار وہ اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ انسان کے بیچ میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، بہت سارا علم ایسا ہوتا ہے کہ جس کا اس کو علم ہی نہیں ہوتا۔ تو جو میرے نئے دوست ہیں، یہ قسمت کی بات ہے، کسی کا جگاڑ جو ہے وہ جلدی لگ جاتا ہے اور کسی کا دیر پا لگتا ہے۔ تو جو مسلسل محنت کرتے ہیں، جو بھی اللہ سے مانگے، اللہ کی ذات ایک دن اس کو عطا کر دیتی ہے۔ تو حوصلہ پست نہیں کرنا چاہیے، مسلسل محنت کرنے سے ہی کچھ حاصل ہوتا ہے انسان کو۔ تو اللہ آپ پہ رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری طرف سے آج اتنا ہی، السلام علیکم۔